ایک طرف 55 انڈین فوجی تھے اور دوسری طرف ایک پاکستانی فوجی پائلٹ۔ انڈین فوجیوں کے ہاتھوں میں بالکل نئے ہتھیار تھے اور پاکستانی فوجی پائلٹ کے پاس وردی اور ایک چھڑی۔ غلطی سے ایک انڈین چوکی پر اتر جانے والا یہ پاکستانی فوجی افسر اس کشمکش میں تھا کہ اپنی جان کیسے بچائی جائے۔ ایسے میں ان کے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا جس کی مدد سے عسکری تاریخ کا ایک انہونا واقعہ پیش آیا۔ کچھ ہی دیر میں 55 انڈین فوجی ایک قطار میں پاکستان کی جانب رواں دواں تھے اور میلوں پر محیط فاصلہ کئی گھنٹوں کے پیدل مارچ کے بعد طے کر کے پاکستان کے جنگی قیدی بن گئے۔ یہ بات ہے سن 1965 کی۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے اور یہ پاکستانی فوجی افسر کون تھا جو بعد میں پاکستان کے 2 وزرائے اعظم کا انتہائی قریبی مشیر رہا اور پاکستان کی داخلہ پالیسی پر اثر انداز ہوا؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور آج مجھ سے منزہ انوار کی اس رپورٹ کی تفصیلات سنیے BBC ریڈز میں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس روز ہوا کیا تھا۔ پاکستان کی عسکری ایویشن کی سرکاری تاریخ پر لکھی کتاب ہسٹری آف پاکستان آرمی ایویشن 1947 to 2007 میں میجر ریٹائرڈ عامر مشتاق چیمہ لکھتے ہیں کہ یہ اگست 1965 کے آخری ایام تھے جب آپریشن جبرالٹر میں ناکامی کے بعد پاکستان کی فوجی قیادت نے آپریشن گرینڈ سلام شروع کیا۔ اس آپریشن کا مقصد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اخنور پر قبضہ کرنا تھا۔ نصیر اللہ بابر اس زمانے میں 3 آرمی ایویشن اسکواڈرن کا حصہ تھے۔ اس اسکواڈرن کا بنیادی کام کشمیر پر نظر رکھنا تھا۔ میجر ریٹائرڈ آغا ہمایوں امین کی کتاب پاکستان آرمی تھرو دی آئیز آف پاکستانی جنرل میں بھی اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں نصیر اللہ بابر کے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے وہ 1 ستمبر 1965 کو سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اسحاق کو راولپنڈی سے مری اور پھر راولا کوٹ لے کر گئے۔ ایک ہیلی کاپٹر میں ان کے ساتھ 3 پائلٹس بھی پرواز کر رہے تھے۔ انٹرویو میں انہوں نے کہا، میرے پہنچنے پر پتہ چلا کہ انڈیا نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں چھمب پر حملہ کر دیا ہے۔ نصیر اللہ بابر کے مطابق انہوں نے تجویز دی کہ چھمب کا دورہ کرنا چاہیے۔ نصیر اللہ بابر نے آغا ہمایوں کو دیے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں تھی۔ ان کے پاس نہ تو ہتھیار تھے اور نہ ہی نقشے۔ ظاہر ہے نقشوں سے مدد کے بغیر چھمب کی تلاش آسان نہیں تھی اور اسی لیے بریگیڈیئر اسحاق نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اب ایک ہیلی کاپٹر میں 3 ہی پائلٹ رہ گئے تھے جن میں لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر، میجر لطیف ایوان اور کیپٹن اکرم شامل تھے۔ شام ہو چکی تھی جب کرنل نصیر اللہ بابر نے ایک چیک پوسٹ دیکھی تو ساتھی پائلٹ کو لینڈ کرنے کی ہدایت دی، لیکن یہ ایک ویران چیک پوسٹ تھی جہاں کوئی فوجی نہیں تھا۔ اتنے میں ریڈیو سیٹ پر اطلاع ملی کہ پاکستانی فوج کے بریگیڈیئر عبدالحمید خان ایک حملے کی زد میں آئے ہیں۔ کرنل نصیر اللہ بابر بنا کسی سمت کے کچھ دیر تک پرواز کرتے رہے اور انہیں بریگیڈ کمانڈر پر حملے کا مقام معلوم نہ ہو سکا، مگر اسی دوران انہیں ایک اور پوسٹ نظر آئی جو میجر ایوان نے کرنل نصیر اللہ بابر کو بتایا کہ وہاں کچھ لوگ موجود ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ان میں کوئی زخمی ہو جسے مدد کی ضرورت ہو، کرنل نصیر اللہ بابر نے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کو کہا۔ زمین پر اترتے ہی کرنل نصیر اللہ بابر اس پوسٹ کی جانب چل پڑے۔ نصیر اللہ بابر دراصل یہ سوچ کر بھی زمین پر اترے تھے کہ مخالف فوج کے خالی مورچے سے شاید ان کو ہتھیار مل جائیں جن کو وہ یادگار کے طور پر ساتھ لے جا سکیں۔ وہاں انہیں ہتھیار تو ملے لیکن صرف ہتھیار نہیں۔ قریب پہنچنے پر انہیں پتا چلا کہ یہ ایک ہلکی مشین گنز کا مورچہ تھا لیکن انڈین فوج کا، جس میں 3 سکھ فوجی موجود تھے اور وہ کرنل بابر کو حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کرنل بابر کے الفاظ کے مطابق اگر سکھوں نے ٹریگر دبا دیا ہوتا تو کہانی وہیں ختم ہو جاتی۔ اب یہ سووینئر ہنٹنگ نہیں رہی تھی بلکہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی بقا کا سوال تھا۔ یہ دشمن کی چیک پوسٹ تھی اور کرنل بابر کی جان خطرے میں تھی۔ میجر ہمایوں امین لکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر اس روز مکمل یونیفارم میں تھے اور ان کے ہاتھ میں چھڑی بھی تھی۔ اس موقع پر ان کی وردی، رینک اور خوش قسمتی کام آنے والی تھی۔ ان کے بقول انہیں دیکھتے ہی سکھ سپاہی نئی رائفلز پکڑے باہر نکل آئے۔ نصیر اللہ بابر تقسیم سے قبل انڈیا کے شہر
देहरादून में रह चुके थे और उनके कुछ बेहतरीन दोस्त सिख भी थे। उन्होंने इंडियन फौजियों से पंजाबी में कर्नल सुखवंत सिंह के बारे में पूछा तो वो चौंक गए। नसीरुल्लाह बाबर ने मेजर रिटायर्ड आमिर मुश्ताक चीमा को बताया था कि इससे पहले कि वो तीनों ज़हनी तौर पर सूरत हाल का अंदाजा लगाते, मैंने उन्हें बताया कि आपकी फोर्सेस ने हथियार डाल दिए हैं और कबायली लश्कर रास्ते में है, लेकिन चूंकि मैं आपके अफसरान को जानता हूं और पहले एक सिख बटालियन के साथ काम कर चुका हूं जो कि झूठ था, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हथियार डाल दें ताकि मैं आपकी हिफाजत को यकीनी बना सकूं। तब एक इंडियन सिपाही ने उन्हें मरकजी पोस्ट का बताया जो उस मुकाम से चंद 100 गज पीछे थी और उसी वक्त कुछ और इंडियन सिपाही नई राइफल्स लहराते हुए बाहर निकल आए। कर्नल नसीरुल्लाह बाबर के मुताबिक वो सब टिकटिकी बांधे तजस्सुस भरी नजरों से हेलीकॉप्टर को देख रहे थे जिसके पंखे अभी भी चल रहे थे। उसी लम्हे उन्हें 2 इंडियन लड़ाका तैयारे नजर आए जो पोस्ट की तरफ आ रहे थे। शायद उन्होंने हेलीकॉप्टर को देख लिया था और वो हमला करने के लिए आ रहे थे। मेजर अमीन लिखते हैं कि बतौर पायलट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने देख लिया था कि इन तैयारों ने हमले से कब्ल फॉर्मेशन बनाई है। उन्होंने फौरन मेजर अवान को कहा कि आप हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकलें। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इसी दौरान जब पाकिस्तानी फजाइया के तैयारे भी वहां पहुंच गए तो कर्नल बाबर समझ गए कि उनके मुस्तकबिल का इन्हिसार अब इस डॉग फाइट फजाई झड़प के नतीजे पर है। पाकिस्तानी तैयारों ने इंडियन लड़ाका तैयारों को मार गिराया, जिनका मलबा पोस्ट के करीब गिरते ही इंडियन फौजियों की तकदीर का फैसला भी हो चुका था। आमिर मुश्ताक चीमा लिखते हैं कि कर्नल बाबर के मुताबिक अगर नतीजा इसके बरक्स होता तो मुझे यकीन है कि वो हमें उसी जगह गोली मार देते। कर्नल बाबर को एक और फायदा भी हासिल था। उन्हें बताया गया कि इंडियन फौजियों के कंपनी कमांडर मेजर नागी सप्लाई लेने गए हुए थे और पोस्ट पर कोई सीनियर इंडियन अफसर मौजूद नहीं था और चंद इंडियन फौजी जख्मी हालत में थे। मेजर हुमायूं लिखते हैं कि कर्नल बाबर को बहुत जल्द एहसास हो गया 5 सिख लाइट इन्फेंट्री की कंपनी पोस्ट थी। उन्होंने वहां मौजूद फौजियों से कहा कि अपने हथियारों को दीवार पर रखकर बाहर निकल आएं। जब वो सब बाहर आ गए तो कर्नल बाबर ने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी GCO से कहा उन्हें सफों में खड़ा कर दें। फिर 2 जवानों से सबकी राइफल्स उठाने का कहा। इसके बाद उन्होंने कैप्टन अकरम से कहा कि जख्मी फौजियों को अपने इलाके की तरफ ले जाएं। कर्नल बाबर को अकेला छोड़ने का सोचकर वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन हुक्म था तो उन्होंने हुक्म की तामील की। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन में लिखा है कि कैप्टन अकरम ने बाद में इंडियन फौजियों से पूछा, क्या आपके साथी मेरे कमांडर ऑफिसर्स को गोली मारने की जुर्रत करेंगे? उनका जवाब था नहीं। हालांकि अब शाम ढल चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से उस रात चांद पूरी तरह चमक रहा था। नसीरुल्लाह बाबर इंडियन फौजियों की कतार के पीछे पीछे चलते रहे और एक मुकाम जिसका नाम पधार है, वहां पर पाकिस्तानी फौज के मेस पहुंचने में कामयाब हुए। बाबर ने मेजर हुमायूं को बताया कि जैसे ही मैं मेस में दाखिल हुआ और ब्रिगेडियर अमजद चौधरी जो कमांडर कोर आर्टिलरी थे, उनके स्टाफ को सारा वाकया सुनाया तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और खुद देखने बाहर आए। यहाँ से रवाना होकर सुबह तकरीबन 5 बजे वो भिम्बर पहुंचे और इंडियन कैदियों को ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के हवाले करने के बाद सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर उन्हें 2 यादगारी G3 राइफल्स के साथ धमियाल वापस लाया, जहां कर्नल अवान उनके मुंतजिर थे। उन्होंने इस मुहिम जुई पर कर्नल नसीरुल्लाह बाबर की ठीक ठाक सरजनिश की। जनरल मूसा ने उनसे पूछा, क्या आपने आज के अखबार देखे हैं? जनरल आमिर मुश्ताक लिखते हैं कि जब कैदियों से तफ्तीश की गई तो उन्होंने वाक़े की तफसीलात बयान की। जनरल रियाज हुसैन जो उस वक्त रिटायर्ड जनरल ISI थे, उन्होंने सदर अयूब खान को 2 सितंबर 1965 की शाम एक ब्रीफिंग में इस मामले से मुताल्लिक इत्तलात दी और उनसे दरख्वास्त की कि इस वाक़े को अखबार में शाया करने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारे फौजियों का मोराल बुलंद हो सके। नतीजतन ये वाक़या 4 सितंबर 1965 को तमाम अखबारात में शाया हुआ। उसी रोज लेफ्टिनेंट कर्नल बाबर खरियाल स्ट्रिप पर आर्मी चीफ जनरल मूसा को लेने के लिए मौजूद थे, जो रावलपिंडी से पहुंचे थे ताकि उन्हें आगे के इलाके में ले जाया जा सके। जनरल मूसा ने उनसे पूछा कि क्या आपने आज के अखबार देखे हैं? कर्नल बाबर ने कहा नहीं, तो जनरल मूसा ने उनको बताया कि अखबारात में ये कहानी शाया हो चुकी थी, लेकिन जनरल बख्तियार राना ने उनकी सरजनिश की कि फौज ने उनकी तरबियत पर इतनी रकम खर्च की है और वो ऐसे गैर संजीदा कामों में मुलविस हो रहे हैं।
تاہم بعد میں انہیں اس کارروائی کے لیے ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں نصیر اللہ بابر کے فوج سے سیاست تک کے سفر کے بارے میں، آپریشن بلو فاکس اور طالبان کو بنانے میں ان کے کردار کے بارے میں۔ فوج میں نصیر اللہ بابر نے آگے چل کر میجر جنرل کے رینک تک ترقی پائی، تاہم 1974 میں انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست میں قدم رکھا۔ نصیر اللہ بابر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سن 1975 سے 1977 تک صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہے۔ صحافی اور اینکر حامد میر نے اپنے ایک کالم میں دعویٰ کیا تھا کہ نصیر اللہ بابر نے میرے سامنے کئی بار اعتراف کیا کہ انہوں نے کئی معروف افغان جنگجوؤں جیسے احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی اور گلبدین حکمت یار کو 1975 میں فرنٹیئر کور کے آئی جی کی حیثیت سے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر پیسے اور ہتھیار فراہم کیے تھے۔ سن 1977 میں بھٹو کی گرفتاری کے بعد بابر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور 1993 میں انتخابات میں نوشہرہ سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دوسرے دور اقتدار یعنی 1993 سے 1996 میں وفاقی وزیر داخلہ رہے۔ نصیر اللہ بابر نے بینظیر بھٹو کی حکومت میں کراچی میں MQM کے خلاف متنازع آپریشن بلو فاکس کی نگرانی کی۔ ایک سابق پولیس آفیسر نے اس آپریشن کے حوالے سے BBC کے لیے صحافی جعفر رضوی کو بتایا تھا کہ تب وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے قتل و غارت اور دہشت گردی کے خلاف بے دریغ اور بے رحمانہ آپریشن کرنے کے لیے وزیر اعظم بینظیر بھٹو سے مکمل فری ہینڈ لیا، یعنی آزادانہ کام کرنے کی اجازت طلب کی۔ مبینہ طور پر طالبان کو بنانے میں بھی ان کا کردار رہا ہے۔ سن 2007 میں نصیر اللہ بابر پارٹی کی پالیسیوں سے اختلافات کی بنا پر پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ فالج کے عارضے میں مبتلا تھے اور پشاور کے فوجی اسپتال CMH میں زیر علاج تھے، جہاں جنوری 2011 میں ان کی وفات ہوئی۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔